الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کی عنایت اور اس کی بندہ پروری سے ہمیں آج اس سال کے ایک عظیم دن میں حاضری کی توفیق ملی، جس کی پہلی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ اور اگر پہلے کسی کو علم تھا یا نہیں، لیکن 18 سال سے تو ہم اس در پہ ہر سال باقاعدگی سے ادب و احترام سے جھکتے ہیں اور عقیدتوں کے خراج آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ دیر سے ہی صحیح، بڑھاپے میں صحیح، جوانی میں صحیح، اللہ نے ہمارا تعلق مومنوں کی اولین ماں سے جوڑا، اور ہمیں پتہ چلا کہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور ہمارے ذکر کرنے سے ہماری ذاتوں میں ان کی کیا برکت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری نسبت آج کے دن کے ساتھ کیا ہے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ رحمت کے دن، خاص رحمت تو رہتی ہے ہمیشہ، لیکن جو خاص پیکیج تھا رحمت کا وہ آج ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب اگلا پیکیج جو ہم خریدیں گے وہ کیا ہے؟ بولیں، اونچی بولیں۔ مغفرت یعنی بخشش کا، آسان لفظ بول لیتے ہیں، کس کا؟ سب بولیں، بخشش کا۔ اب بخشش کا پیکیج آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا، اور جس نے، یاد رکھیے، جس نے رحمت سمیٹنے میں اپنے دامن کھولے رکھے ہیں اور بہت ساری رحمت سمیٹ لی ہے، اس کے لیے بخشش لینا بڑا آسان ہو جائے گا، اور جس سے ابھی بھی سستی ہو گئی ہے، ان دنوں کا حق کبھی بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو سکا، تو ان کے لیے یہ دوسرا چانس موجود ہے۔ وہ اب پچھلی کسر پوری کر لیں دوسرے عشرے میں، جو غلطیاں، جو کمی، جو کوتاہی پہلے عشرے میں ہوتی رہی اب دوسرے میں نہ کریں۔ جہاں پہ عبادت کم ہوئی، جہاں پہ توجہ کم ہوئی، جہاں پہ روزے کا تقدس کم رکھا گیا، جہاں سے محفلوں میں شرکت کم ہوئی، زیادہ ٹائم نہیں ہو سکی، اب دوسرے عشرے میں اس کا خیال رکھ لیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ جب آپ پیپر کرتے ہیں نا، اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں، کہیں کوئی مضمون لکھتے ہیں، کچھ معروضی سوالات آ جاتے ہیں، کوئی پریکٹیکل آ جاتا ہے، تو اگر ایک طرف سے آپ کمزور ہوتے ہیں تو دوسری طرف کے نمبر ڈال کے، دوسری طرف سے ہوتے ہیں تو تیسری طرف کے نمبر ڈال کے مجموعی طور پہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن سے کمی رہ گئی ہے، وہ پیچھے اگر نمبر کم لے سکیں تو آپ زیادہ لے لیں، تو جب تینوں عشروں کے نمبر جمع ہوں گے نا تیسویں رات کو، تو اللہ سارے اکٹھے کر کے پاس کر لے گا۔ تو بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اگلے عشرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اس عشرے میں جو کوتاہی، غلطی ہو گئی ہے، آج توبہ کے نفل پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھیں تو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، دعا مانگ لیں کہ یا اللہ کوشش کی تھی، پہلے سے زیادہ کوشش کی ہے، مگر ابھی ٹھیک کوشش نہیں ہو سکی،
تو تو میری توفیق میں اضافہ کر دے، تو اپنی رحمت کا سایہ میرے سر پہ رکھ تاکہ میں اگلے دن اچھے گزار سکوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے گی اور انشاءاللہ اگلے عشرے میں خیر ہو جائے گی۔ تیسری نسبت آج کے دن کی، میرے محبوب برادرم قاری حفیظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی برسی کا دن۔ پچھلے سال 9 رمضان المبارک کو دنیا سے ان کی رخصتی ہوئی اپنے محبوب، حقیقی محبوب کی طرف، اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر وہ حقیقی زندگی میں داخل ہوئے۔ اور پھر اگلا دن جو 10 رمضان المبارک کا ہی تھا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ہی ہماری حاضری تھی، تو ختم قل کا اجتماع جامعہ میں آج کے دن میں ان کا ہوا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب نسبتیں بڑی مل جائیں تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مقصود الگ سے ذکر کرنا، الگ سے نومینیٹ کرنا نہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے اور ہمارا تعلق نسل در نسل اس بارگاہ سے ایسا ہی چل رہا ہے کہ وہاں ہمارا نام ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ ہمارا نام وہاں ہے۔ تو جب بڑوں کی بات ہو جاتی ہے تو نوکر اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں، لیکن نام لینا اس لیے ضروری تھا اور ہے کہ ایک اس روح کو تسکین ہو کہ میری زندگی کی کمائی پیچھے کسی نے ضائع نہیں کی۔ دوسرے جو میرے ساتھ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کی تبلیغ ہو جائے کہ بڑی نسبتیں قائم کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور جانے والوں کو یاد رکھنا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دن اور وقت مقرر کرنا، یہ ہمارے اپنے لیے بھی اور جانے والوں کے لیے کتنی عظمتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سلسلے نہیں رکھتے تو نقصان کیا ہے، اور آخرت میں جانے والوں کی محرومی کیا ہے۔ تیسری بات یہ بھی کہ جب تک ہم زندگی کے موضوعات کے علاوہ موت کے موضوع پہ بات نہیں کریں گے تو نہ ہمیں موت کا ادراک ہوگا، نہ ہمیں موت سے محبت ہوگی۔ سامنے بینر کے اوپر میں نے ایک حدیث پاک کا حصہ لکھوایا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اس کا مطلب ہے کہ موت ایک پل ہے۔ موت بولے نا، موت ایک پل ہے۔ پل کا کیا کام ہے؟ آپ دریا کے اس کنارے کھڑے ہو جائیں، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، یہ بیچ میں دریا چل رہا ہے، آپ مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں؟ کس چیز کی ضرورت ہے، یا کشتی کی یا پل کی؟ تو کشتی کبھی کبھی ملتی ہے، پل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ اور پل کیا کرتا ہے؟ ادھر والوں کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہے، ادھر والے ادھر آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب ادھر والوں کو ادھر جانے کی شرعی طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آگے جانے والوں کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ادھر والوں کو آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ پل چاہیے۔ پل کا نام کیا ہے؟ موت۔ پل کا نام کیا ہے؟ بڑا آسان کر کے سمجھانے لگی ہوں، بڑی توجہ سے سمجھیے۔ اور قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ساعۃ، ایک پل، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی اجل آ جانے کے بعد نہ وقت آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک پل، ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر عاشقان رسول کے لیے بڑا پیارا نقطہ اور بڑا خوبصورت سین ہے۔ ہم موت کا نام سن کے ڈرتے اور ڈراتے ہیں،
اللہ والے انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان دونوں عبارتوں کا، آیت قرآنی اور حدیث پاک کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے میں نے دو ہی لفظ قرآن کریم کے حصول برکت کے لیے پڑھے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس محبوب کی بیویاں، اس کملی والے آقا کی بیویاں، نبیوں کے سردار کی بیویاں، رب کے دلدار کی بیویاں، امہاتہم ساری امت کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں سے بھی سب سے پہلی ماں کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ آج ان کی توصیف کرنے کی سعادت ہم گناہگار کو مل رہی ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں اکٹھی کر کے ہم نے آگے قرآن کریم کے سبق کی طرف بڑھنا ہے، لہٰذا میں مختصر سا یہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وعدہ آ جاتا ہے تو وعدے سے ایک منٹ بھی آگے پیچھے۔ رسول اللہ نے فرمایا موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے، اگر تھوڑا سا ہم ذہن کو ہٹا کے دنیا کے عشق کی طرف آئے نا، تو دنیا کے محبوب پلوں پہ ملنے کا وقت دیا کرتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بات یاد آئے تو دنیا کے محبوب ملاقاتوں کے لیے پلوں پہ، کہیں باہر نکل کے پلوں پہ ملاقاتوں کا وقت دیا کرتے ہیں۔ اور جب محبوب کے انتظار کے لیے محب چلا جاتا ہے نا، پل پہ میرا محبوب آئے گا مجھے ملنے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹہلتا ہے، کبھی روڈ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی گھڑی کی طرف۔ ٹائم اتنا اوپر ہو گیا، اتنے منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کیا بات ہے؟ وعدہ کیا تھا، آیا کیوں نہیں؟ دل اچھل رہا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑا محظوظ ہو کے سنیے گا، آپ کو موت سے پیار ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹہلتا ہے۔ اور آج کل تو جیب میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، فٹ نکالو، کان سے لگاؤ، ہیلو ابھی کیوں پہنچے، کیوں نہیں؟ میں انتظار کر کر کے پاگل ہو گیا ہوں۔ ایک وہ وعدہ ہے، وہ محبوب نے پل پہ بلایا ہوا ہے ملنے کے لیے، اور پل پہ آنے والا بے قراری سے ویٹ کر رہا ہے، اتنے منٹ اوپر ہو گئے، محبوب پہنچا نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی محبوب سے ملاقات کا وقت طے کرتا ہوں، جب میں اسے وقت دیتا ہوں کہ تجھے ملنے آ رہا ہوں یا تجھے لینے آ رہا ہوں، تو لا ساعتم ولا یستقدمون، ایک گھڑی، ساعتم ایک گھڑی بھی نہ آگے نہ پیچھے ہوتی ہے، ایگزیکٹ اسی پل میں تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ ادھر رسول اللہ نے فرما دیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، تو پھر وہ موت، وہ پل آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو محبوب محبوب سے جا ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا عاشق وہ پل پار کرتا ہے تو رسول کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا والے محبوبوں نے بھی پلوں پہ وقت دیے مگر ٹائم پہ پہنچے نہیں، اور میرے رب کا وقت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ اے مجھ سے محبت کرنے والے، تجھے ایک پل بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو میں وقت دوں گا اسی وقت تجھے لینے آؤں گا، جو وقت دوں گا اسی وقت تجھے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹوں گا۔ عاشقوں کی موت یہ ہوتی ہے۔ بس میں نے کل جب اشتہار بنوانے کے لیے پلان کیا تو مجھے یہی تخیل آیا، یہی تصور آیا کہ ساری زندگی حضور کے عشق میں رو رو کر، حضور کے عشق کے سبق لوگوں کو پڑھا پڑھا کر، یہ ایک عاشق رسول بھی جب اس سفر میں نکلا ہوگا تو یقیناً وہ زبان حال سے پیچھے والوں کو یہی بتاتا ہوا گیا، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا،
عاشق رسول کو موت کب آتی ہے؟ یہاں وہ ہوتا ہے تو عشق کے نچلے درجے پہ ایک محدود حلقے کے اندر ہوتا ہے، اور جس وقت اس پل پہ محبوب سے ملاقات کا وقت طے ہو جاتا ہے تو پھر تو محبوب کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے عکاسی کی کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ دریا چھوٹا ہوتا ہے، سمندر بڑا ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ دریا ختم ہو گیا، دریا سوکھ گیا، ایک لحاظ سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں وہ دریا فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، یا وہ سمندر میں گر کے سمندر بن گیا؟ وہ تو پہلے سے بڑا ہو گیا، وہ بڑی چیز کے اندر جا کے ضم ہو گیا۔ تو جس وقت عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی دریا جیسی ہوتی ہے، اور جب وہ اس پل کو پار کر کے محبوب کے قدموں میں جاتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے۔ نہ ختم ہونے والا عشق، نہ رکنے والا، پھر اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یقین کامل ہے۔ یہ شخص جس نے ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھا تو سب سے پہلے کتنے شوق سے اذان سیکھی، اذان سیکھی تو وفات کی بیماری تک باہر کے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آ کے یہ گواہیاں دیتے رہے کہ ہم اپنے گاؤں کی اذان سے نہیں اٹھتے، آپ کی اذان کی آواز سے ہم اٹھتے۔ اللہ نے اذان کی آواز میں وہ درد دیا، وہ سوز دیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اذان فارمیلٹی کے لیے پڑھنے والا نہیں پڑھ رہا، عشق سے، عشق کا ترانہ سنا رہا ہے۔ اور شروع سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات دل میں ڈال دی وہ کیا تھی کہ بیٹا دین کی خدمت کاروبار نہیں ہے، یہ رب کی رضا کے لیے ہے۔ یہ اس باپ کے الفاظ تھے جسے خود لوگوں نے ایک وقت میں مسجد میں امام نہ ہونے کی وجہ سے آفر کی کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیا کریں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت جواب دیا کہ تم میرے نماز پڑھانے پر تنخواہ مقرر کرو گے تو جو میرے ذمہ فرض نماز ہے اس کا کیا بنے گا؟ جب مجھے اپنی فرض نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں، میں نے وہ ادا کرنی ہے، تو پھر جب میں تم سے نماز پڑھانے کی تنخواہ لے لوں گا تو میری نماز تو ضائع ہو جائے گی۔ اس مرد درویش نے ساری اولاد کو گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ دین کے لیے کبھی لالچ نہ کرنا، کسی کے ہاتھ، کسی کی جیب کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھنا، بس اپنے رب اور اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ اور یہ بھی ہمیشہ اس سبق پہ قائم رہے، اذان سیکھی، کم عمری میں اذان سیکھی اور پھر اسے چھوڑا نہیں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، کیوں نہیں چھوڑا؟ انہیں بچپن میں یہ سکھایا گیا کہ جو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی تنخواہ اور بغیر لالچ کے 7 سال لگاتار اذان دیتا ہے، اللہ پاک انہیں ان مؤذنوں میں شامل کرتا ہے کہ قیامت میں جن کی گردنیں سارے آل محشر سے لمبی ہوں۔ لمبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی اس فضیلت کی وجہ سے اہل محشر میں سے اونچے نظر آئیں گے۔ تو یقین کامل ہے کہ 7 سال نہیں، کئی 7 سال جس بندے نے اپنے لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر تک وہ ترانہ چھوڑا نہیں، پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت، پھر لوگوں کو تبلیغ، پھر نماز، حضور کا عشق، قرآن کریم کی تعلیم، اسی میں ساری زندگی بسر کر دی، تو اس کا حق تھا کہ اسے کوئی بڑی نسبت مل جاتی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا بھر کی ماں کے قدموں میں جگہ دے دی۔ بس یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا فیض تھا
کہ اس گناہگار کے دل میں یہ آیا کہ یہ دن جو انہیں پہلے دن مل گیا کل کے لیے سیدہ خدیجہ کے قدموں میں، تو یہ ساری زندگی ان کا جوڑ دیا جائے۔ سو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر دست بست عرض ہے کہ اپنے اس بیٹے کو قبول فرما کے ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ اس پر رکھیں، اور یہ جو گلشن دین کے ملک شہر شہر قریہ قریہ بستی بستی آج قائم اور مہک رہے ہیں، ان کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ پاک اس کو ہمیشہ قائم رکھے اور ان کی قبر کو ہمیشہ جنت کا باغ بنائے۔ سامعات محتشم، جو ہم قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں یا اس طرح کی محافل منعقد کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت پر رحم کر دیا گیا ہے، حضور نے فرمایا۔ صحابہ بیٹھے تھے، بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کس طرح رحم کر دیا گیا؟ یہ کون سی رحم کی خاص صورت ہے؟ آپ نے فرمایا تدخل قبورہا بذنوبہا، جب میری امت کے لوگ مرتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں، تو گناہوں کی پنڈ، گناہوں کی گٹھڑیاں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں، بے شمار گناہ لے کے قبروں میں جاتے ہیں، اور جس وقت قبروں سے نکلنے کا وقت آئے گا تو تخرج لا ذنوب علیہا، وہ اس طرح میری امت قبروں سے باہر نکلے گی کہ ان پہ کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اپنے پیچھے اپنے رشتہ دار چھوڑ کے نہیں مرتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی، کہا اس کے ماں باپ پیچھے نہیں ہوتے؟ فرمایا جی۔ کہا اس کی اولاد پیچھے نہیں ہوتی؟ فرمایا جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ فرمایا کہ جب یہ سارے پیچھے ہوتے ہیں تو مرنے والے کے پیچھے کچھ نہ کچھ بخشش کی دعا، نماز کے اندر بخشش کی دعا، تلاوت کے اندر ان کی بخشش کی دعا تو کرتے ہیں نا، تو وہ بخشش کی دعا ہی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ جب قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ ان دعاؤں کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، اس دعا کے اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں، ہمارے ہر جانے والے عزیز کے پیچھے ہمارے ہاتھ اٹھے، دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے۔ ایک تو ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ آٹومیٹیکلی اللہ نے ہماری نمازوں میں مرنے والوں کی دعائیں رکھ دی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ 10 سال کی بچی بھی کہہ رہی ہے ومن ذریتی، میری اولاد، یعنی جو نسلیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی دعائیں تو ان کے لیے بھی ہو رہی ہیں۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، دعا کیا ہے؟ مجھے بخش۔ ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش۔ کیا میرے ماں باپ اس وقت دنیا میں ہیں؟ بولیں، جن کو پتا ہے انہیں پتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ سب میں سے کتنے لوگوں کے والدین دنیا میں نہیں ہیں؟ ہم اتحیات میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جو قبروں میں چلے گئے ان کے لیے دعا تو آپ نے نماز میں کر دی۔ وللمؤمنین، اور مومنین جو مجھ سے پہلے تھے، جو میرے بعد آئیں گے، جو قیامت تک آئیں گے، ان سب کو یا اللہ بخش دے۔ تو دعا ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ان کو آزاد کر دینا حساب سے۔ اور جس وقت ہم ایسے خاص طور پہ کسی دن میں اہتمام کر کے قرآن، صدقہ، تلاوت، استغفار، درود، یہ سب کر کے دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کتنی ہے، اور ہمارے جانے والے کو کتنی ہیوی دولت اللہ کی بارگاہ سے عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ بخشش کے لیے بڑے مضبوط طریقے ہیں۔ اور جب ہم خاص طور پہ ایک بات عرض کر دیتی ہوں اس سلسلے میں، ہم قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟
میں ہر روز یہ عرض کرتی ہوں بار بار اصرار کے ساتھ کہ قرآن سے جڑ جاؤ، اور ہم نے اس کے لیے نعرہ کیا مقرر کیا؟ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو تو تبھی سنائیں گے جب خود سمجھ آئے گی، ایسے ہی ہے نا؟ اور ہر فرد کو ہم اس کا تو دیوانگی ہمارے اندر کسی کو نظر آئی تو لوگ خود ہی دیوانے ہو جائیں گے، اور ہمیں خود صحیح پڑھنا ہی نہ آیا تو لوگ کیسے دیوانے ہوں گے؟ یہ اس کا ورک ہے، پریکٹیکل ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب اور آخرت کی عمر، آخرت کی زندگی، قبر کی جس کو عالم برزخ کہا گیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عالم برزخ یا قبر وہاں کیا ہے؟ مرنے والا مر گیا، فنا ہو گیا، مٹی ہو گیا، اب تم لوگ یہ سارا کچھ کرنے جو بیٹھ گئے ہو کس لیے کرنے بیٹھ گئے ہو؟ دیکھیے عربی میں قبر کی دنیا کو عالم برزخ کہا گیا ہے، اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے، بڑی آسان کر کے بات سمجھانے لگی ہوں، پردہ۔ پردہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کسی جنگل میں جا کے کوئی پردہ لگاتا ہے؟ کیوں نہیں لگاتا؟ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، نہ پردے کے پرلی طرف نہ اس طرف کوئی ہے ہی نہیں پردہ لگانے کی ضرورت۔ رمضان میں باہر نکلیں، ہوٹلوں کے قریب سے گزریں، ریسٹورنٹ کے قریب سے گزریں، کھوکھے جو چائے والے ہیں ان کے قریب سے گزریں، جگہ جگہ پردے نظر آئیں گے، مین کنات پردہ ہی ہے نا، وہ پردے نظر آئیں گے۔ کیوں یہ پردے رمضان سے پہلے کیوں نہیں لگے تھے؟ رمضان میں ہوٹل بند ہے، ریسٹورنٹ بند ہے، کھوکھا اگر بند ہے تو پردہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ پردہ ظاہر کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی آپ کو بتائے یا نہ بتائے، پردے کا وجود یہ بتاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے۔ اگر کوئی ہے نہیں تو پردے کا مقصد ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کی زندگی عالم برزخ ہے، یہ پردے کے پیچھے کی زندگی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ پردہ ہے تو پردے کے پیچھے کچھ ہے۔ اگر مٹی تھی، ہڈیاں تھیں، فنا تھا، تباہ ہونا تھا، تو پھر اس دنیا کو برزخ کیوں کہا گیا؟ عالم فنا کہا جاتا، عالم برزخ کہا گیا، کہا کہ یہ آڑ ہے، یہ پردہ ہے، تو پتہ چل گیا کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے اور بہت کچھ ہے۔ تو جب حدیث پڑھی، قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو پورا جہان ہے، وہاں تو پوری زندگی ہے۔ تو جب پوری زندگی ہے تو وہاں کے معاملات بھی ہیں، وہاں کے امتحان بھی ہیں، سوال و جواب بھی ہیں، پیچھے کیے کا حساب بھی ہے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی نشستوں میں بڑی بڑی ترغیبیں ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ مختصر مختصر سی باتیں سن کر میری امت کے اندر محبت پیدا ہو جائے اور یہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ 1450 سال پہلے میرے آقا جب عالم برزخ اور قبر کے معاملات کو ذکر کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا کہ صحابہ میرا دل کرتا ہے، میں رکی اس لیے ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے کس کے دل کی بات کی۔ یہ کائنات کے والی کہہ رہے ہیں صحابہ میرا دل کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف قرآن کی بات سنانے والی ایک نوکر ہوں۔ اگر میں یہ بات کروں گی نا، آپ کے سامنے ایک خواہش ظاہر کروں گی، تو مجھے یہ یقین ہے کہ محبت کرنے والے کئی لوگ کہیں گے کہ آپ کی خواہش ہم ہر طرح پوری کرنے کو تیار ہیں، ہمارے تو دل بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ یہ ہر محبت والا محبت والے کے ساتھ اظہار کرتا ہے اور کر بھی گزرتا ہے۔ تو جب کائنات کے والی نے کہا ہوگا یہ لفظ، تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی، ان کا کیا دل کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص
سورہ ملک کو زبانی یاد کر لو. قربان جائے میرے آقا کی تبلیغ کے انداز سے. کہا میرا دل کرتا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ تم سب سورہ ملک کو حفظ کر لو. پوچھے یا رسول اللہ اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ اور میں اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ تمہاری قبر میں روشنی کر دے گی، قبر میں تمہیں بخشوا دے گی. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قبر میں گیا، یعنی فوت ہوا، فرشتے حساب لینے کے لیے آئے تو قبر کے اندر ایک رکاوٹ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، فرشتوں کو اندر نہیں جانے دیتی. فرشتے ساری کوشش کرتے ہیں مگر اندر نہیں جایا جاتا. اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں مولا اس قبر میں تو ہمیں جانے کی اجازت ہی نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں کون ہے جو تمہیں جانے سے روک رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، باہر کیف ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. یہ سب صورت کی شان دکھانے کے لیے تھا، نہ تو اللہ کے سامنے سے کوئی چیز پوشیدہ تھی اور نہ فرشتے اتنے کمزور تھے کہ اندر نہیں جا سکتے تھے. یہ شان دکھانا مقصود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس قبر میں جانے سے روک رہا ہے؟ سورہ ملک بولی کہ مولا میں ہوں، میں انہیں قبر کے اندر جانے نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سورت تو کیوں نہیں انہیں اندر جانے دے رہی؟ تو عرض کرنے لگی کہ مولا تو نے تو مجھے یہ طاقت دی ہے کہ جو مجھے پڑے گا، جو میری ساری زندگی مجھ سے دوستی رکھے گا تو میں قبر میں اس کی دوستی نبھاؤں گی. تو آج میں دوستی نبھانے پہنچ گئی ہوں. میں اس قبر والے سے سوال و جواب نہیں ہونے دوں گی، اس لیے کہ ساری زندگی محبت سے اس نے مجھے یاد کیا، تلاوت کیا اور میرے ساتھ اپنی وفا نبھائی. اللہ نے فرشتوں کو واپس بلا دیا. تو جس وقت یہ بات وہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے آقا دو عالم علیہ السلام نے سنائی تو خدا کی قسم وہاں برفتگی کا اور عمل کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کا کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی مرد باقی نہ رہا جس نے سورہ ملک یاد نہ کر لی ہو. آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن سے کیسی محبت کرنی چاہیے اور کتنی محبت ہمیں فائدہ مند ہے؟ آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کی صرف 30 آیتیں ہیں. کتنی؟ 30 آیتیں. مگر شیطان ہمیں یاد نہیں کرنے دیتا. اگر ہم ایک روٹین بنا کے اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ صرف ایک آیت روزانہ یاد کرنی. کتنی؟ ایک آیت. تو ایک ماہ میں سورہ ملک یاد ہو جاتی ہے نا. صرف ایک آیت یاد کریں روز کی، زیادہ نہیں. اور اگر بہت ذہن کمزور ہو گیا ہے، بہت بڑھاپا آ گیا ہے یا ویسے ذہن کمزور ہے تو ایک آیت کو 2 دن میں ڈیوائڈ کر لیں. 2 مہینوں میں بھی اگر ایک سورت اتنی نفع بخش، اتنی قیمتی یاد ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں، یہ بہت سستا ہے. اور ویسے کوشش کرنے والا جو ہے وہ ایک ماہ میں روزانہ کی ایک سورت کی بنیاد، ایک آیت کی بنیاد پر یاد کر سکتا ہے. آج کے اس محفل ایصال ثواب میں یہ آپ کے لیے تحفہ اور یہ آپ کے لیے رغبت ہے کہ حضور کے ان مخلص صحابہ اور صحابیات کا منظر پیش کرتے ہوئے آج سے جن لوگوں کو یاد نہیں، پہلی آیت کو یاد کرنا شروع کر دیں. جہاں آپ کا مال، دولت، محبت، دنیا، مشہوری کچھ بھی قبر میں کام آنے والا نہیں، وہاں یہ اکیلی صورت آپ کی مونس و غمگسار اور وفادار دوست بن جائے. تو جس خاندان سے، جس بارگاہ سے ہمیں یہ تمام نعمتیں، دولتیں مل رہی ہیں، اس خاندان میں اولین شخص کائنات کی عورتوں کے سر کا تاج، جن کے عمل، علم، سخاوت، مال، دولت، جان، اولاد کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت ہی ملی، اللہ کا قرب ملا.
بہت سے کلام پہلے بھی میں نے ہر سال آپ کی شان میں سنائے، لیکن ابھی میں نے یہ تلاش کرتے ہوئے کلام پڑھا تو میرے دل پہ جگ کے الفاظ لگے، اور اتنے سادہ اور اتنے خوبصورت کہ آپ میں سے ایک لفظ بھی جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ سیدہ خدیجہ کے لیے لکھنے والے نے کیا لکھا۔ اس نے لکھا کہ ہے مکے کی رانی بی بی خدیجہ۔ کتنا سادہ لفظ ہے اور کتنا بڑا لفظ ہے، کتنا سادہ اور کتنا بڑا لفظ ہے، ہر ایک کو سمجھ آنے والا اور دل کو لگنے والا۔ ہم کسی کو رانی کب کہتے ہیں؟ جب اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے ٹھاٹ باٹ، اس کا وقار، اس کا سٹیٹس دنیا سے مختلف ہو، ہماری سمجھ سے باہر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو رانیوں کی طرح راج کرتی ہے۔ تو اصلی رانی کائنات میں اگر کوئی ہوئی تو وہ کون ہے مکے کی رانی بی بی خدیجہ، اور کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ۔ رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک، یہ جو ہمارے اوپر کرم ہے اور اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا، یہ کس کی وجہ سے؟ کس کی قربانیوں کی وجہ سے، کس کی محبتوں کی وجہ سے، کس کے اخلاص کی وجہ سے؟ رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک، وجہ روانی ہے بی بی خدیجہ۔ اگر اس مشکل وقت میں اپنی دولتوں کے پہاڑ حضور کے قدموں پہ یہ بی بی قربان نہ کر دیتی اور پہاڑ بن کر، جرأت اور ہمت کا پہاڑ بن کے خود مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی نہ ہو جاتی اور شیب ابی طالب کی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو ساتھ کھڑے ہو کے برداشت نہ کرتی، تو شاید اسلام کا آج یہ حال، یہ وقار، یہ مقام نہ ہوتا۔ کتنا احسان تھا کہ جس بیوی کے لیے، جس زوجہ مکرمہ کے لیے دونوں جہانوں کا سردار یہ فرمائے کہ میں نے سارے احسان کرنے والوں کے احسان اتار دیے، مگر خدیجہ کا احسان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اور وہ باعظمت بیوی جو وفات کے وقت ایک خواہش کرتی ہیں، ساری زندگی تو خواہش قربان کرتی رہی حضور کے قدموں پہ، آخری وقت جب نظر آنے لگا، آخری وقت جب وفات ہونے لگی تو ایک خواہش ظاہر کی۔ وہ خواہش کیا تھی کہ فاطمہ جاؤ بابا جان سے کہو کہ جو ان کے کندھے پہ کملی ہے وہ مجھے دے دے۔ بس ملکہ عرب، عرب کی شہزادی، عرب کی رانی جب مانگ بھی رہی ہیں تو آخری وقت میں حضور کے کندھے پہ رکھی چادر مانگ رہی ہیں کہ اس میں مجھے لپیٹ کے قبر میں رکھا جائے۔ ایک ادھر سے فوراً جبریل نے سفر کیا اور حضور کے پاس پہنچے، حضور نے چادر تو عطا کی، ادھر سے جبریل آئے، ادھر سے حضور نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ اپنی اماں جان سے کہو کہ اے خدیجہ تو نے محمد سے چادر مانگی، تیری خدمتیں، تیری عزتیں، تیری قربانیاں اتنی عظیم ہیں کہ تو اس وقت یہ کہے کہ محمد اپنی کھال اتار کے دے دے تو تجھے دے دے۔ اور ادھر جبریل امین آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ کے بھیجا کہ اے حبیب خدیجہ کے کفن کی نہ خدیجہ فکر کرے نہ آپ کریں، ہم نے اس کا کفن جنت سے تیار کر کے بھجوا دیا۔ آج ہمارے یہ مقدر، ہماری جھوٹی گندی خراب زبانیں کس ہستی کے نام سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اللہ کرے کہ اس مقدس نام کے صدقے ہم پاک ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ وہ تقدس، وہ وقار، وہ عزت جو سیدہ خدیجہ نے ساری کائنات کی عورتوں کے لیے چھوڑا وہ ہمارا حصہ بن جائے۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک، وجہ روانی ہے بی بی خدیجہ، اور زمانہ غم میں
زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر عطائے ربانی ہے بی بی خدیجہ۔ کس طرح ہم بانٹتی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طرح حوصلہ بڑھاتی تھی، کس طرح دل جوئی کرتی تھی، کس طرح آپ کی ہمت بناتی تھی۔ عطائے ربانی ہیں بی بی خدیجہ، اور جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں، وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ۔ رشتے بھی یاد کروا دیے کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ وہ حضور کی زوجہ ہیں، وہ فاطمہ کی اماں بھی ہیں، وہ زینب کی نانی بھی ہیں، سیدنا امام حسین کی نانی ہیں، سیدنا امام حسن کی نانی ہیں، جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں، وہ زینب کی نانی ہیں بی بی خدیجہ۔ اور اسلام کی ہیں وہ خاتون اول، اسلام کی ہیں وہ خاتون اول، حوا کی ثانی ہے بی بی خدیجہ۔ وہ کائنات میں عورتوں میں پہلی عورت تھی نا، تو یہ اسلام کی عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہے، اس لیے اس اعتبار سے حضرت حوا کی ثانی بنی۔ اسلام کی ہیں وہ خاتون اول، حوا کی ثانی ہے بی بی خدیجہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس بارگاہ سے فیض یاب فرمائے، اور آپ کی ذات سے سیکھنے اور آپ کے سانچہ رحمت میں ڈھلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کو مبارک ہے کہ کل جو پرابلم تھا، اللہ پاک نے شاید آپ میں سے کسی کی دعا سنی اور معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی کہ الحمدللہ وہ قرآن کریم کا جو مسئلہ پرابلم کر رہا تھا وہ کافی حد تک سالو ہو گیا، اور ہمیں شام کو قرآن کریم مل گئے، پارا جو ملنا تھا۔ اب تھوڑا سا یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے جو پارا تھا نظر آ رہا ہے، پہلے پارے میں اس طرف عربی تھی اور اس طرف خالی پیج تھا، ایسے ہی ہے۔ اب یہ پارا کھولیں، اس میں عربی اس طرف پرنٹ ہو گئی ہے اور یہ پیج خالی ہے۔ اب ہم اس کو بہت آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ادھر آگے جا کے یہاں یہ پیج یوز کرنے کی بجائے تفسیر لکھنے کے لیے جن بچوں نے تفسیر لکھنی ہے، جن نے سننا ہے انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے اگر تفسیر لکھنی ہے وہ کیا کریں کہ یہاں اس پیج کی تفسیر، یہ جو سادہ پیپر ہے اس کے اوپر لکھیں، بس آپ یہاں اس کو یہاں مینیج کر لیں، آگے پورا پارا آپ کا مینیج ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لکھنے والے بچے توجہ کر لیں، اس پیج کی تفسیر یہاں پہلے سادے پیپر پہ لکھیں، اور اس کے بعد پھر ہر پیپر جو ہے اس کے سامنے پیپر آتا جائے گا۔ کوئی پرابلم ہو تو سوال کر سکتے ہیں، باقی آپ کا طریقہ وہی ہے جس طرح سے پہلے پارے کا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن
أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. آج ہمارے پاس ٹائم کی گنجائش اتنی ہی ہے نا، اس لیے میں نے ایک رکوع پڑھا کہ ہماری غیر حاضری بھی نہ ہو اور ٹائم کے مطابق ہم اس کو آگے جاری بھی رکھ سکیں. پارے تقسیم کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ لکھ کے لا کے مجھے بتائیے تاکہ آخر پہ میں اسے ایکسپلین کر دوں. جی ترجمہ آپ نکالیے 109 آیت، اور رکوع نمبر کون سا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے؟ وہ رکوع نمبر کون سا ہے؟ جی میں نے آپ سے بار بار پوچھا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو بتائی ہوئی بات یاد رہتی ہے کہ نہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ جس رکوع کے نیچے جو عدد آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رکوع ختم ہو گیا ہے اور اس سے اگلا رکوع آگے شروع ہوتا ہے. آپ اس تناظر میں بتائیے یہ کون سا رکوع شروع ہوا؟ اب یہ آپ کو دیکھنا آنا چاہیے نا، آپ سے بار بار اس لیے پوچھتی ہوں. کل جو ہمارا سبق ختم ہوا تھا اس رکوع کے نیچے لکھا ہوا 4، تو کل 4 رکوع ہمارے مکمل ہوئے تھے. آج میں نے 5واں رکوع پڑھا ہے جو یوم یجمع سے شروع ہو رہا ہے. چلیے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. یوم یجمع اللہ، جس دن جمع فرمائے گا اللہ، الرسول رسولوں کو، فیقول پھر فرمائے گا، ماذا اجبتم کیا جواب ملا تمہیں؟ وہ عرض کریں گے، قالو وہ عرض کریں گے، لا علم لنا ہمیں نہیں علم، انک انت بے شک تو ہی علام الغیوب خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا، یعنی سارے غیب تجھے ہی معلوم ہے. اگر کسی کو اللہ غیب دیتا بھی ہے تو اللہ دیتا ہے، اس کا اپنا ذاتی غیب نہیں ہوتا، ذاتی غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اس قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، یعنی قیامت جب آئے گی نا اس وقت اللہ یہ فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی یاد کر میرا انعام علیہ کا اپنے اوپر، وعلی والدتک اور اپنی والدہ کے اوپر، اذ ایدتک وہ انعام کیا تھا کہ جب میں نے مدد فرمائی تمہاری، بروح القدس، روح القدس نام ہے جبریل کا. روح القدس کون ہے؟ جبریل. تو اللہ فرمانے کہ میں نے تمہاری اور تمہاری والدہ کی مدد جبریل امین سے فرمائی. تکلمو تو کلام کرتا تھا، الناس لوگوں سے، فی المہدی جھولے میں یا گود میں، وکہلا اور پکی عمر میں، یعنی بڑے ہو کر بھی. اب جب دوبارہ آخری عمر میں خود سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو یہ ان کی آخری اور پکی عمر ہوگی، اور اس وقت وہ دنیا میں نازل ہوں گے زندہ سلامت، اور پھر آ کے لوگوں کی طرح زندہ رہیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو یہ اللہ قیامت میں یاد دلائے گا اپنے نبی کو۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب سکھائی میں نے تمہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور توریت، والانجیل اور انجیل۔ انجیل تو ان پہ نازل ہوئی تھی، اور توریت پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اس کا علم بھی دیا، اس کے احکام بھی ان کو بتائے، جو اس کے اندر تھا وہ بھی بتایا۔ تو اللہ قیامت میں یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا کہ اے عیسیٰ ذرا یاد کر کہ دنیا میں میں نے تمہارے اوپر کتنے کتنے احسانات کیے تھے اور کیا کیا انعام نازل فرمائے تھے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اے عیسیٰ میں نے تجھے روح القدس سے مدد دی۔ یہ میں ویسے زبانی سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ مدد جبریل امین کی کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی؟ بولا تو کرے نا بھائی، نبی علیہ السلام کو جبریل کی مدد نہیں تھی؟ باقی نبیوں کو جبریل کے ذریعے اللہ نے مدد نہیں دی؟ سارے نبیوں کے پاس حضرت جبریل آتے رہے، وہی لے کر آنا حضرت جبریل کی ڈیوٹی ہے، وہی آتے تھے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کو خاص طور پہ کیوں کہا؟ یہ فرق یہ ہے کہ باقی سارے نبیوں کے پاس اللہ کے پیغام لے کے حضرت جبریل آتے اور چلے جاتے، وہی سناتے اور سنا کے چلے جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص مدد یہ تھی کہ ہر پل، ہر لمحہ، سوتے، جاگتے، بیٹھتے، اٹھتے، نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، بازار جاتے، گھر میں رہتے، آل ٹائم جبریل ساتھ رہتے۔ اس لیے خاص ذکر اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے خاص مدد دی تھی جبریل کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ یاد کروائے گا قیامت میں وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، اس سے مٹی سے، کَہَیْئَتِ، صورت، الطَّیْرِ، پرندے کی، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ یعنی یہاں آپ کو یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی کام کتنا بڑا کام کر کے دکھائے، لیکن یہ عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھو کہ اس کے پیچھے حکم اللہ کا ہے۔ کوئی نبی اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا، اور کوئی ولی بھی اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے۔ پرندے کی صورت کا کیا مطلب؟ جس طرح بچے کھیلتے ہیں، مٹی گیلی کر کے کھلونے بناتے ہیں نا، اور ویسے ہمارے بچپن میں اور اس سے پیچھے جو بڑی پسندیدہ کھیلنے کی چیز ہوتی تھی، مٹی کے کھلونے باہر بکنے آیا کرتے تھے، اور ان کو خرید کر کھیلا جاتا تھا، اور بچے خود بھی مٹی کے کھلونوں کی طرح پرندے، جانور، گائے، بھینس، بکری، فلاں فلاں وہ بناتے تھے۔ ہر دور میں طریقہ الگ الگ ہوتا ہے نا، اور انداز بھی بچوں کے بھی بڑوں کے بھی الگ ہوتے ہیں۔ اب ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر کہیں نظر آ جائے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، اور لوگ اس کو بڑا آنر سمجھ کے خریدتے بھی ہیں اور گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ خیر، تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ یاد دلایا فَتَنْفُخُ، پھر تم پھونک مارتے تھے۔ اللہ یاد کروائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مٹی کی شکل بنا کے پھر تم پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، فَتَكُونُ طَیْرًا، تو وہ مٹی کی شکل کا جو پرندہ بنا ہوتا وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ دوبارہ کہنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی۔ دیکھیں، کوئی بڑا سے بڑا ماہر اور کاریگر بندہ ایک مٹی کا کھلونا بنا کے رکھے، مٹی کی مرغی بنا لو، بکری بنا لو، کوئی اڑنے والا کوا بنا لو، تو آپ جتنا مرضی زور لگا کے پریشر ڈالتے رہیں، اس میں اندر ہوا بھرتے رہیں، جو بھی کر لیں، وہ اڑے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ طاقت تھی جو اللہ نے عطا کی تھی کہ جب وہ پرندہ بنا کے جب وہ سوکھ جاتا تو اسے یوں ہاتھ میں پکڑ کے، دیکھیے میری طرف دیکھیے،
ہاتھ میں پکڑ کر اس پرندے کے اوپر جیسے دم کیا جاتا ہے ایسے پھونک مارتے، پرندہ یوں پروں کو ہلا کے اڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ آج ہی آپ کو سمجھ آ گئی۔ جتنی بڑی بات کر لو اسے جب تک الف سے یہ تک دوبارہ سے سمجھاؤ نا، ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں کے دروازے کھلتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر کہ آج ہی سمجھ آ گئی آپ کو کہ وہ کتنا بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو اللہ قیامت میں حضرت عیسیٰ کو یاد کروائے گا کہ عیسیٰ یاد کرو میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا۔ تو وہ پرندہ جو اڑتا تھا میرے حکم سے اڑتا تھا، وَتُبْرِئُ اور تو شفا دیتا تھا، الْأَكْمَحَ مادر زاد اندھے کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو مادر زاد اندھا ہوتا ہے یعنی پیدائشی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ کوئی مادر زاد اندھا کسی عمر میں بھی ہوتا، آپ کے پاس لایا جاتا، آپ اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ بل ابرسا، اور یہ الاکمہ مادر زاد اندھے کو، اور پھر بل ابرسا برس کے مریض کو۔ برس کا مریض کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سفید سفید داغوں والی بیماری ہوتی ہے اور اس کے اندر جلن تکلیف ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ اپنا ہاتھ پھیرتے تو بھی اذنی اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے وَإِذْ تُخْرِجُ اور جب تم زندہ کر کے نکالتے تھے، الموتى مردے کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کسی مردہ کو دیکھ کر اس کو قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی کی قبر پہ جاتے اور قبر پہ جا کے آپ فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ تو جو بھی مردہ اندر ہوتا وہ اٹھ کے باہر نکل آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرمائے گا کہ عیسیٰ تمہیں یاد ہے یہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب تم نے روک دیا تھا، جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اذ جئتہم جب تو لے کر آیا تھا ان کے پاس، بالبینات روشن نشانیاں، فقالا تو پھر کہا تھا، الذین کفروا کافروں نے، منہم ان میں سے، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر سحر مبین کھلا جادو، یعنی وہ جو معجزہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا، مردے زندہ کرنا، پرندے کو اڑا دینا پھونک مار کے، برس والے کو مادر زاد اندھے کو صحیح کر دینا، تو یہ بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں، یہ سارا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے دل میں ڈالا، الی الحواریین حواریوں کے، جس طرح حضور نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کے پر ایمان لانے والے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے نا، تو اس طرح عبرانی زبان میں جو آپ کی دور کی زبان تھی اس میں صحابیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا، ان آمنو بی کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی اور میرے رسول پر، قالو تو وہ کہنے لگے یا بولے، آمنا ہم ایمان لائے، بشہد اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو گواہ رہے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے، هل یستطیع کیا ایسا کر سکتا ہے رب کا تمہارا رب، ان ینزل علینا کہ وہ ہم پر اتارے، مائدتن ایک خوان، خوان جیسے دسترخوان ہوتا ہے نا، دسترخوان کا مطلب ہوتا ہے وہ کپڑا یا وہ شیٹ جو کھانے کے لیے بچھائی جاتی ہے، اور خوان وہ کھانا ہوتا ہے جو اس دستر کے اوپر رکھا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم عام اصطلاح میں مائدہ کو دسترخوان ہی کہتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کو دسترخوان ہی کہا جاتا ہے، یعنی دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو
کہ وہ اتارے ہم پر ایک خوان من السماء آسمان سے. قال اتقوا اللہ، تو عیسیٰ نے کہا کہ ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اس کا پس منظر کیا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی، خواہش ظاہر کی کہ جیسے منو سلوہ اترتا تھا بنی اسرائیل پہ، تو آپ بھی کوئی دعا کر دیں، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ کا رب ایسے واقعی کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ آسمان سے کوئی کھانا ہمارے لیے اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی فرمائشیں کرنے سے ڈرو، اگر تمہیں ایمان ہے تو پھر تمہیں ایسے آزمانے کی کیا ضرورت ہے. اب انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا کہ قالو، وہ کہنے لگے نریدو، ہم بس یہ چاہتے ہیں، یعنی کوئی اعتراض اور اللہ کی طاقت کو آزمانا نہیں، بلکہ نریدو، ہم یہ چاہتے ہیں ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی شوق ہے کہ ہم اس بھیجے ہوئے کھانے میں سے کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہمیں اور زیادہ یقین آ جائے اپنے رب کی طاقت پر، آپ کی سچائی پر. وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو کچھ بھی ہمیں تبلیغ کی ہے، رب کے بارے بتایا ہے، دین کے بارے بتایا، وہ سچ سچ بتایا ہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ خواہش پوری کروا دیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اور ہم اس پر ہو جائیں من الشاہدین، گواہ، یعنی تاریخ پھر ہماری گواہ ہو جائے گی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے خوان اترتا دیکھا اور ہم نے اس میں سے کھایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ تھا، ہم دنیا میں پھر آپ کی گواہی دے سکیں. ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، قال عیسیٰ ابن مریم، ان کی یہ بات سن کر پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، تو اتار ہم پر، مائدتن، ایک خوان، یعنی ایک خاص جنت کا کھانا، من السماء، آسمان سے، تکون لنا، کہ وہ ہو جائے ہمارے لیے، عیدن، عید، یعنی ہم جشن منائیں گے کہ رب نے ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارا، ہم اس دن کو عید بنا لیں گے، اور وہ عید لِأَوَّلِنَا، ہمارے اس وقت کے موجود اگلے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، وَآخِرِنَا، اور جو پیچھے آتے رہیں گے ان سب کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے گا. یہاں پر علماء نے بہت سارے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار تو ہم اسے عید کا دن بنا لیں گے، تو کیا امت محمدیہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ جب نبیوں کا رسول جس دن آئے تو اس دن عید منائیں اور عید میلاد النبی ہو؟ اگر کھانا آنے پر عید منائی جا سکتی ہے تو نبیوں کے سردار آنے پہ عید کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ تو وآیۃ منک، اور تیری طرف سے یہ نشانی بن جائے، وارزقنا، اور تو رزق عطا کر، وانت، اور تو ہی خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. یہ ان کی فرمائش سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی رب کریم سے. اب منظر دیکھیے، اللہ پاک سے دعا ہوئی، اللہ نے آسمان سے خوان نازل کر دیا، اللہ نے دعا قبول کر لی اپنے نبی کی، اور آسمان سے خوان نعمت نازل ہو گیا، اور وہ دن آج تک عیسائیوں میں عید کا دن ہے، اور اس کی وہ خوشی عید کی طرح مناتے ہیں. اب میں آپ کو رمضان کا تحفہ اس میں سے یہ پیش کروں کہ افطاری کے وقت جو لوگ اس دعا کو سنیے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین.
اس کو 7 مرتبہ اپنی افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر روزانہ پڑھیں، بے شک قرآن شریف سے پڑھیں، کہیں لکھ کے لگا لیں، وہاں سے دیکھ کے پڑھیں، زبانی یاد کر لیں۔ تو علماء کرام نے یہ برکت کا وظیفہ ہمیں دیا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ افطاری کے دسترخوان میں 7 بار روزانہ اس کو پڑھیں گے، اللہ اتنا اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہو۔ تو آج آخری دن ہے نا عشرے کا، تو یہ دوسرے عشرے کا آپ کے لیے تحفہ ہو گیا۔ اب اس کو وظیفہ بنائیے، دسترخوان پہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور تصور کر کے یوں پڑھنا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کی بات سنی اور اتنا کرم کر کے آسمان سے دسترخوان اتارا، اس طرح تو اپنے محبوب کے غلاموں پر ہمارے اوپر بھی کرم کر، ہماری غریبی دور فرما، ہماری مفلسی دور فرما، ہماری بے روزگاری دور فرما، ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرما۔ آپ دیکھیں اگر یقین سے آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا تو آپ کے دن پھر جائیں گے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قال اللہ، دعا سنی اللہ پاک نے تو اللہ نے فرمایا انی منزلھا، بے شک میں نازل کرنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر، پھر جو کفر کرے گا، بعد منکم، اس کے بعد تم میں سے، یعنی اللہ پاک نے وارن کیا، فرمایا کہ تمہاری بات میں سن چکا ہوں اور تمہاری فرمائش پر دسترخوان بھی بھیجنے لگا ہوں، لیکن سن لو، فمن یکفر بعد منکم، اس بڑی نعمت کے ملنے پر اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا، اگر تم نے اس کے بعد انکار کیا میرا یا میرے نبی کا یا میری نعمت کا، تو فإنی أعذبہ، پھر بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب لا أعذبہ احدا، کسی کو دنیا میں نہ دیا ہوگا۔ پھر یہ بھی یاد رکھ لینا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، بے قدری کرتا ہے، پھر اس کو وہ سزا ملتی ہے جو کبھی کسی کو نہ ملی ہو۔ من العالمین، اہل جہان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو دی، اور اس سے علماء کرام نے ہمارے لیے جو نقاط نکالے، جو دنیا کا اصول بتایا، جو دنیا کا طریقہ بتایا، وہ ہمارے لیے فالو کرنے میں بڑی نعمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو وظیفہ دیا، یہ اسی مناسبت سے اہل علم نے یہ وظیفہ ہمارے لیے مرتب کیا کہ جب آپ اس نسبت کو نسبت کے ساتھ قائم رکھ کر دعا مانگیں گے، اور تصور کا ہونا ضروری ہے، اس تصور کا جس تصور میں انہوں نے مانگا تھا، تو جب وہ کیفیت آپ اپنے اوپر طاری کریں گے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت اس انداز میں اتارے گا کہ وہاں تو نبی مانگ رہے تھے، یہاں نبی کے غلام بھی مانگیں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔